اسی غار کے اندر جانے کا فیصلہ۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس طرح اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے، لیکن اس طرح واپس جانا بھی اس کی بہادری کو چیلنج تھا۔ اس لیے اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب وہ اس غار کے اندر ضرور جائے گا۔ ویسے بھی اس وقت اس میں موجود بلا کہیں دور نکل چکی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی واپسی تک وہ غار میں جا کر معلومات لے سکتا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ جلدی سے درخت سے نیچے اترا اور بڑی تیزی سے اسی غار کی جانب بڑھنے لگا۔ ٹارچ روشن کر کے اس نے اپنے ہاتھ میں تھام لی تھی۔ غار کے دہانے کے قریب پہنچ کر اس نے اس کے اندر سے کچھ سنگن لینے کی کوشش کی، لیکن اندر ایک خاموشی طاری تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے آہستہ سے اندر قدم بڑھائے۔ اندر وہی تعفن زدہ بدبو پھیلی ہوئی تھی، لیکن اب اس میں کمی واقع ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی روشنی میں غار کا جائزہ لیا اور پھر کچھ سوچ کر دائیں جانب والی سرنگ کے اندر روشنی کا دھارا پھینکا۔ اوف خدایا، روشنی میں اس نے جو دیکھا وہ اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ سرنگ کے اندر انسانی کھوپڑیوں کا ڈھیر موجود تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس جانور نے جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کا بھی شکار کرنا شروع کر دیا تھا، ورنہ اتنی تعداد میں انسانی کھوپڑیاں یہاں کیسے موجود ہوتی۔ اس نے ٹارچ کو سرنگ میں چاروں طرف روشنی پھینک کر اچھی طرح دیکھا، لیکن سوائے کھوپڑیوں کے وہاں کچھ اور دکھائی نہ دیا۔ لیکن دور، بہت دور اسے ایک جگنو سا چمکتا دکھائی دیا۔ وہ شاید سرنگ کا دوسرا دہانہ تھا اور اس طرف چاند کی روشنی کی وجہ سے وہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے بائیں طرف والی سرنگ میں روشنی پھینکی تو یکدم اسے ایک جھٹکا لگا۔ یا اللہ، یہ سب کیا گورکھ دھندا ہے! اس سرنگ میں اژدہے جتنی جسامت کے بے شمار سانپ کلبلاتے پھر رہے تھے۔ ان کی پھونکوں سے آس پاس کی زمین سیاہ ہو چکی تھی۔ وہ سب اتنی تعداد میں دکھائی دے رہے تھے کہ اگر ان پر آگ کی بارش بھی کر دی جاتی تو شاید ختم ہونے میں گھنٹوں لگتے۔ لیکن حیرت زدہ بات یہ تھی کہ غار کے اندر ان میں سے کسی سانپ نے داخل ہونے کی جسارت نہیں کی تھی۔ شاید وہ بھی اس بھیانک اور عجیب و غریب بلا سے ڈرتے تھے۔ بہرحال جو بھی تھا، اس وقت جو صورتحال اس کی نظروں کے سامنے تھی انتہائی خطرناک حد تک سنگین تھی۔ اتنی تعداد میں سانپ اگر ریسٹ ہاؤس یا آس پاس کے علاقوں میں نکل جاتے تو شاید ایک بھی جاندار زندہ نہ بچتا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے غار کے دہانے پر کوئی دھاڑا ہو۔ اف میرے خدایا، کہیں وہی بلا واپس تو نہیں آ گئی؟ یہ تصور کرتے ہوئے جیسے اس کے جسم کے تمام بال کھڑے ہو گئے۔ خطرناک صورتحال تو یہ تھی کہ باہر جانے کا راستہ یا تو غار کا وہی دہانہ تھا یا پھر سرنگ کے اندر دکھائی دینے والا وہ دور دوسرا دہانہ تھا جس میں اس وقت انسانی کھوپڑیوں کا ڈھیر موجود تھا۔ اور اسے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ سرنگ کا دوسرا دہانہ نہ جانے کس طرف جا نکلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور مصیبت میں پھنس جائے۔ اس لیے اس نے غار کے دہانے سے ہی باہر جانے کا ارادہ کیا اور وہیں دبک کر بیٹھ گیا، اور ٹارچ اس نے دھاڑ سنتے ہی بجھا دی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے اب اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، وہ اس عفریت کو موت کے گھاٹ اتار کر ہی جائے گا۔ دھاڑ سے یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ عفریت دہانے کے قریب ہی کہیں موجود ہے اور کسی بھی لمحے غار میں آن گھسے گی۔ اس نے پستول جیکٹ کی جیب سے نکال کر اپنے ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ 7 بور کا پسٹل اس عفریت کے پرخچے اڑا دینے کے لیے کافی تھا اور اسے اس پر مکمل اعتماد تھا، اس لیے وہ بڑی بے فکری سے وہیں دبکا اس کے اندر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ اس کے جسم کی بو کہیں اس تک نہ پہنچ جائے، ورنہ اس کے لیے بہت مشکل ہو سکتا تھا۔ وہ سانس روکے اندھیرے میں کہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے غار کے دہانے کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ ابھی اسے چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے بائیں جانب والی سرنگ سے کچھ نکل کر غار کے اندر داخل ہوا ہو۔ یہ خیال آتے ہی یکدم اس کے ذہن میں جیسے بجلی کا کوندا لپکتا ہے، اس کا چہرہ متغیر ہونے لگا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ اس سرنگ میں اس نے بہت سے اژدہے نما سانپ دیکھے تھے۔ شاید کسی وجہ سے وہ اب وہاں سے نکل کر غار کے اندر جمع ہونے لگے ہیں۔ یا خدایا، باہر وہ خونخوار عفریت اور اندر زہریلے سانپ! اب تو اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ وہ سانس روکے دل ہی دل میں کچھ سوچنے لگا۔ اس نے آہستہ آہستہ خود کو غار کے اندر ہی ایک صاف جگہ کی جانب بڑھنا شروع کر دیا اور خود کو ان سانپوں کی موجودگی والی جگہ سے دور لے جانا شروع کر دیا۔ کم از کم وہ اس طرح خود کو ان سانپوں سے تو کسی قدر بچا سکتا تھا۔ کچھ دیر میں وہ ان سے کافی دور ہو کر بیٹھ چکا تھا، لیکن دہانہ اس کے سامنے تھا۔ ابھی اسے چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک وہ عفریت تیزی سے غار کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی
اس نے اتنی خوفناک چیخ ماری کہ جیسے غار میں بہت سے ایٹم بم پھٹ پڑے ہوں۔ اس کی چیخ اتنی بھیانک اور اچانک تھی کہ فہد کو لگا اس کا دل اچھل کر اس کے حلق میں پھنس گیا ہو۔ اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے حواس بحال رکھے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے حوصلہ چھوڑ دیا تو اس غار میں اس کی ہڈیاں بکھری پڑی رہ جائیں گی اور اس کے گھر والوں کو ساری عمر اس کی گمشدگی کا پتہ نہیں چلے گا۔ دہانے سے روشنی کچھ غار کے اندر آنے سے اس عفریت کی ماہیت واضح دکھائی دے رہی تھی۔ وہ قصہ میں سنے حلیے سے کہیں زیادہ بھیانک اور خونخوار دکھائی دے رہی تھی۔ فہد سانس رو کے اس کی جانب دیکھ رہا تھا اور حد الوسع کوشش کر رہا تھا کہ اس کے سانسوں کی ہلکی سی بھی آواز اس تک نہ پہنچ پائے۔ غار کے اندر ہوا نہ ہونے کی وجہ سے اس کے جسم کی بو بھی شاید اس عفریت تک نہ پہنچی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا لمبوترا منہ غار کی چھت کی جانب اٹھائے کچھ سونگنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر تک یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد یکدم ایک فیصلہ کرتے ہوئے فہد نے اپنے پستول کا رخ اسی کی جانب کر کے ٹریگر دبا دیا۔ گولی کسی تیر کی طرح اڑتی ہوئی سیدھے اس کے سامنے سینے میں جا گھسی۔ گولی کے دھماکے سے یکدم جیسے غار کی فضا میں ایک بھونچال آ گیا ہو۔ پورے غار میں اس کی باز گشت کے ساتھ ساتھ اس عفریت کے بری طرح درد سے چنگھاڑنے کی آوازیں اچھے خاصے انسان کو خوفزدہ کر دینے کے لیے کافی تھیں۔ فہد نے اسی پر بس ہی نہیں کیا بلکہ یکے بعد دیگرے 2 اور فائر اس پر کر دیے۔ اس بلا کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا اور 3 گولیاں تواتر سے لگنے سے وہ اچھی خاصی زخمی ہو کر زمین پر گر چکی تھی۔ پورے غار میں اس کے چیخنے اور درد سے چلانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ 7 بور کے پستول میں بھی ابھی 4 گولیاں تھیں۔ فہد نے کچھ سوچتے ہوئے 2 گولیاں اور اس زمین پر گری عفریت پر داغ دیں۔ اس بار کے فائر لگنے سے وہ زمین پر کچھ دیر تڑپتی رہی، پھر اس کا تڑپتا جسم آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا۔ غار میں داغی جانے والی گولیوں سے جنگل کے باہر کا سکون بھی برباد کر دیا تھا۔ پرندوں نے بھی آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ کچھ دیر تک فہد اس بلا کے مرنے کا یقین کرنے کے بعد آہستہ آہستہ وہاں سے نکلنے لگا اور اس عفریت کے قریب پہنچ کر اس پر ایک پتھر پھینکا، لیکن اس کے جسم نے کوئی حرکت نہ کی۔ یہ دیکھ کر وہ جلدی سے غار سے باہر نکل آیا اور اس وقت گھڑی پر رات کا 1:30 بج چکا تھا اور جنگل میں ابھی تک پرندوں کا شور سنائی دے رہا تھا، لیکن وہ ان کی آوازوں پر کان دھرنے کی بجائے تیزی سے ریسٹ ہاؤس کی جانب بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ریسٹ ہاؤس کا مین گیٹ کھول کر اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کے گھر کے افراد چین کی نیند سو رہے تھے۔ اس نے پستول اور ٹارچ اپنی الماری میں رکھی اور آرام سے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ جلد ہی اسے نیند نے آ لیا اور وہ خواب خرگوش کے مزے لینے لگا۔ اس کے سونے کا انداز یوں تھا جیسے وہ کوئی بھیانک عفریت کا خاتمہ کرنے کی بجائے کسی مرغابی کا شکار کر کے واپس گھر لوٹا ہو۔ صبح کا سپیدہ نمودار ہوتے ہی اس نے رحموں کے ذریعے آس پاس کے علاقوں کے نمبرداروں کو بلا کر جب غار میں ہلاک شدہ عفریت جسے وہ لوگ چو ملنگا کے نام سے جانتے تھے اس کی لاش دکھائی تو وہ سب حیرت زدہ رہ گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی بہادری کی بھی تعریف کرنے لگے جس نے ان کے ہلاک شدہ جانوروں اور بہت سے بے گناہ انسانوں کی ہلاکت کا بدلہ لے لیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فہد کی بیوی قزل باش بھی اس سے سخت ناراض تھی کہ وہ رات بھر اندھیرے میں خود کو موت کے حوالے کرنے جنگل میں کیوں چلا گیا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ کیسے زندہ رہ پاتی، لیکن فہد نے اسے سمجھا بجھا کر منا لیا تھا کیونکہ اب اس علاقے میں اس عفریت کا خوف دور ہو چکا تھا، اس لیے بہت سے لوگ وہاں سے نقل مکانی کر کے کہیں اور جا چکے تھے، واپس آنا شروع ہو گئے اور کچھ ہی عرصہ میں وہاں کا علاقہ دوبارہ ہرا بھرا ہو گیا اور لوگ دن رات اپنے مسیحا فہد کو دعائیں دینے لگے جس نے انہیں اس بلا سے نجات دلائی تھی۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.